الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. یہ سورہ بلد ہے، سورہ شمس ہے اور سورہ لیل ہے. اس سے پہلے سورہ فجر کا بیان ہوا تھا. سورہ فجر کے آخر میں یہ بتایا گیا تھا کہ نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے. انسان اپنے نفس کی خواہشات اور ان خواہشوں سے پیدا ہونے والی امیدیں اور انسان اپنے نفس کے اندر جو دفاعی قوت ہے اس دفاعی قوت کو بیدار کر کے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بہت سی بیماریاں، ان دونوں پر قابو پا جاتا ہے مجاہدہ کر کے، محنت کر کے، کسی بزرگ کی صحبت میں رہ کر کے، اللہ والوں کے ساتھ تو مجاہدہ کر کے طبیعت نفس
جب قابو میں آ جاتا ہے تو پھر اس سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں، اعمال صالحہ، نیک اعمال جو اس سے صادر ہوتے ہیں، یہ طبیعت کے موافق ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی شروع میں مجبوری میں نماز پڑھتا ہے، فرض ہے پڑھو، نہیں پڑھیں گے تو گناہ پڑے گا۔ پھر مجاہدہ کرتے کرتے طبیعت ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر نماز شوق سے پڑھتا ہے، اور اگر نماز نہ پڑھے تو اس کو بے چینی سی رہتی ہے، یعنی اب وہ طبیعت کا حصہ بن گیا، تو نیک کاموں میں اس کو سکون ملنے لگتا ہے اور برے کاموں میں اس کو بے چینی ہونے لگتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ محنت کرتے گئے یہاں تک کہ نفس اتنا قابو میں آ گیا کہ وہ مانوس ہو گیا اللہ کے ساتھ، اس کو انس ہو گیا اللہ کے ساتھ۔ اب جب وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے تو سکون میں رہتا ہے، پھر گناہ کرنے کا اس کا جی ہی نہیں چاہتا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کا جی چاہ رہا اور برداشت کر رہا ہے، ایک ہے جی ہی نہیں چاہتا گناہ کرنے کا، طبیعت دور ہو چکی ہے، گناہ کی برائی اتنی طبیعت میں رچ بس گئی کہ اب ادھر دیکھنے کا بھی جی نہیں چاہتا۔ تو یہ ہوتا ہے نفس مطمئنہ، جو نیک اعمال کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے اور برے اعمال سے دور ہونے پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ اب اس کو بے چینی نہیں رہتی کہ کب موقع ملے کب گناہ کر لیں، اطمینان قلب حاصل ہو چکا ہے اس کو۔ اسی لیے قرآن پاک میں نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو یہ ابھی ہم لوگوں کو نہیں ہو رہا، ابھی ہم لوگ ذکر کریں تو سکون نہیں ملتا، لیکن جب نفس کو قابو میں کر لیتے ہیں، خواہشات کو دبانا سیکھ جاتے ہیں، غصے پر کنٹرول کرنا آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر ذکر سے سکون ملتا ہے، اور سکون ہی نہیں مزہ ملنے لگتا ہے۔ پھر ذکر کے بغیر طبیعت کو کہیں دل نہیں لگتا ہے۔ کہتے ہیں نا خواجہ صاحب کہ اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشیں ہوتی، وہ والی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشیں ہوتی۔ تو اسی طرح کے کئی اشعار خواجہ صاحب نے جس میں فرمائے ہیں کہ ذکر سے اتنی مناسبت ہو گئی، اللہ کی یاد سے اتنی انسیت ہو گئی کہ اب تھوڑی دیر کے لیے بھی مخلوق میں دل لگانا گنا گزرتا ہے، برا لگتا ہے کہ کیوں مخلوق میں اتنی دیر مشغول رہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ راستے سے گزر رہے تھے، ان کو ایک صاحب نے کہا کہ ارے بھائی آپ سے ہم اتنا ملنا چاہتے ہیں، اتنے دن سے ہماری اور بچپن کے ہم لوگ دوست ہیں، تھوڑا سا وقت تو دیجیے، تھوڑی دیر تو ساتھ میں بیٹھیے۔ تو انہوں نے اوپر سورج کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگے اس کو روک لو تو بیٹھ جائیں ساتھ میں۔ مطلب یہ تھا کہ وقت گزر رہا ہے، ہم اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں ہیں، اب تھوڑی دیر تمہارے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کریں گے تو اتنی دیر نقصان نہیں ہوگا میرا۔ تو جیسے کوئی بزنس مین کو پیسہ کمانے کی ہوس ہو جاتی ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ 10 منٹ وہاں گزاریں گے تو اتنا نقصان ہو جائے گا اور یہاں رہیں گے تو اتنا فائدہ کر لیں گے، تو اپنے فائدے کے چکر میں رہتا ہے۔ ایسے ہی یہ جو اللہ کی یاد میں جو لوگ ڈوب جاتے ہیں، ان کا بھی نفع نقصان ایسے ہی ہونے لگتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ آخرت کے کام میں رہیں گے تو میٹر چلتا رہے گا، دنیا کے کام میں لگیں گے تو میٹر ہمارا ڈاؤن ہو جائے گا، رک جائے گا، اس لیے وہ لگاتار اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ اگر کبھی مخلوق سے ملتے بھی ہیں تو وہ بھی اللہ کی وجہ سے ملتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کے تحت ملتے ہیں۔ جیسا ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ کے ساتھ اتنا زیادہ لگا ہوا تھا کہ آپ کا بھی دل یہی چاہتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کہیں کوئی اور مشغولی نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو نبی بنایا تو آپ سے فرمایا کہ جائیے مخلوق کے درمیان، تو یہ نہیں کہا کہ جا کر کے ان کے درمیان آپ کام کیجئے، آپ کو بڑا مزہ آئے گا جب مخلوق کے بیچ میں رہیں گے،
بلکہ یہ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، آپ لوگوں کے درمیان جائیے، آپ کو جانا اچھا نہیں لگے گا، اس لیے کہ آپ کا دل تو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، تو مخلوق کے ساتھ آپ کو اچھا نہیں لگے گا، لیکن برداشت کیجیے اور جائیے اور ملیے اور ان کو ہماری طرف بلائیے۔ تو یہ وصبر کا جو لفظ ہے قرآن پاک میں، وہ یہ بتا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی تھی، مخلوق کے ساتھ ان کا دل نہیں لگتا تھا، ان کا دل لگا ہوا تھا اللہ کے ساتھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری امہات المومنین بھی بیان کرتی ہیں کہ آپ مغرب کی عشاء کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لاتے تھے تو پہلے کچھ حصہ آپ مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کرتے تھے۔ پہلے عام لوگوں کو اجازت ہوتی تھی کہ جن کو ملنا ہو وہ آ کر کے مل لیں، تو لوگ آتے تھے آپ کے پاس اپنی باتیں لے کر کے، آپ ان کی باتیں بھی سنتے تھے، ان کے مسائل سنتے تھے، اس کے بعد آپ ان کو کچھ کھلاتے پلاتے تھے، پھر رخصت کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد خواص آتے تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور ایسے حضرت عثمان غنی، حضرت علی اور چنے ہوئے صحابہ جو تھے، یہ حضرات آتے تھے، منتخب حضرات، جن سے امت کے معاملات میں مشورہ کرنا ہوتا تھا۔ تو پھر ان سے آپ کچھ باتیں کرتے تھے امت کے مسائل کو لے کر کے۔ پھر یہ حضرات بھی رخصت ہوتے تھے تو پھر آپ اپنی اہلیہ کے پاس جاتے تھے، وہاں اہلیہ کے پاس بستر پہ لیٹتے تھے تو اہلیہ محترمہ یہ فرماتی ہیں کہ آپ بستر پر لیٹتے تھے لیکن لگتا تھا کہ بس کب اٹھ جائیں گے، تھوڑی دیر بستر پر رہتے تھے، تھوڑی دیر بیوی کے ساتھ وقت گزارتے تھے اور طبیعت کا تقاضا تھا کہ کب جلدی سے یہاں سے فارغ ہوں اور اپنے کام پر لگیں۔ تو کیا کام تھا ان کا؟ وضو کرتے تھے، بستر سے اٹھتے تھے، وضو کرتے تھے، سنجا وضو سے فارغ ہو کر کے اور پھر عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ تو عام طور پر آپ کا معمول تھا کہ رات کے 3 حصے کر لیتے تھے، ایک حصہ ازواج مطہرات کے ساتھ آرام کرتے تھے اور ایک حصے میں لوگوں کے ساتھ، جیسا ہم نے بتایا کہ پہلی ترتیب یہی تھی کہ پہلے لوگوں کے ساتھ ملتے تھے اور ایک حصے میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو وہ جو عبادت ہوتی تھی اس کو بھی امہات المومنین کہتی ہیں کہ جب آپ کھڑے ہو کر کے قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے تھے، قیام کرتے تھے، تو لگتا تھا کہ رکوع نہیں کریں گے۔ جب رکوع میں جاتے تھے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھتے تھے تو اتنا لمبا رکوع کرتے تھے کہ ہم لوگ سوچتے تھے کہ کہیں اب یہ اٹھیں گے نہیں، رکوع سے سیدھے نہیں ہوں گے۔ پھر کھڑے ہوتے تھے، پھر جب سجدے میں جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے روح قبض ہو گئی ہو، سجدے میں انتقال ہو گیا ہو۔ یہ کیفیت ہوتی تھی عبادت کرنے کی، بہت سکون سے کرتے تھے۔ تو ان کو اللہ کے ساتھ انس حاصل تھا، جب وہ کہیں سے بھی پریشانی ان کے اوپر آتی تو اللہ کے ساتھ بات کرتے تھے تو ان کو سکون مل جاتا تھا، اور یہی آپ نے صحابہ کو سکھا دیا تھا کہ دن بھر محنت کرو دنیا میں اور جو پریشانیاں آئیں ان سب کو رات کے لیے رکھو، اللہ سے بات کرو، اللہ سے اپنی باتیں بتاؤ۔ تو پہلے اللہ سے آدمی مانوس ہوتا ہے نا، جب وہ کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، جب وہ رکوع میں جاتا ہے، جب وہ سجدے میں جاتا ہے، جب وہ بیٹھتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک تصور ہوتا ہے کہ جیسے ہماری معراج ہو رہی ہے، معراج میں ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہیں اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، صورتیں پہ صورتیں پڑھے چلے جا رہے ہیں، ایک سورہ دوسری سورہ تیسری سورہ، اللہ کو خوش کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک مدت تک قرات کرنے کے بعد پھر اب رکوع میں گئے تو سبحان ربی العظیم ایک مرتبہ کہنے پہ تسلی نہیں ہوئی ہے، 3 مرتبہ پہ بھی تسلی نہیں ہو رہی ہے، کہے چلے جا رہے ہیں، گنتی بھی نہیں گن رہے ہیں، 11 ہو گئی کہ 13 ہو گئی کہ 19 ہو گئی کہ 21 ہو گئی، بس پڑھتے چلے جائے سبحان ربی العظیم۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں اور جو عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سبحان ربی العظیم کے مفہوم کو ادا کرتے ہیں۔ سبحان ربی العظیم، میرے رب عظیم کی ذات تمام
عیبوں سے پاک ہے، میرے عظیم رب کی ذات تمام عیبوں سے پاک ہے، یعنی کسی طرح کی کوئی کمزوری، کوئی کمی جو مخلوق میں ہوتی ہے وہ سب نہیں ہے اس کے ساتھ۔ تو وہ اس بات کو دہراتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم نے ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا، اللہ نے اس کو سنا، ہم کتنی بھی آہستہ کہیں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، تو جب ہم نے کہا اللہ نے سنا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوئے، پھر ہم نے سبحان ربی العظیم کہا، پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوئے، پھر کہا، کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے رہے، اور ہم کہتے کہتے ایک وقت آیا کہ ہم دل چاہا کہ اب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ تو یہ جو قومہ ہے، یہ جو رکوع ہے، جو یہ سجدہ ہے، یہ سجدہ کیا ہے؟ اس سجدے میں بندہ اللہ سے کتنے قریب ہوتا ہے؟ حدیث شریف میں اس سجدے میں دعائیں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہیں، اور آدمی پوری نماز میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب کہاں ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اب سجدہ سنت کے مطابق جب کر لیا، اعضاء سنت کے مطابق رکھ لیے، اب سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے کہ میرا اعلیٰ رب جو سب سے بڑا ہے، سب سے اونچا ہے، میرا اعلیٰ رب، اس کی ذات تمام عیبوں سے پاک ہے، یہ سبحان ربی الاعلیٰ کی معنی۔ ایک مرتبہ کہا اور دل میں کیا سوچا کہ اللہ نے اسے سنا اور اللہ تعالیٰ خوش ہوئے، پھر سبحان ربی الاعلیٰ کہا، پھر سوچا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوئے، پھر کہا۔ اب ہم کہہ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں، ایک ایک مرتبہ یہ جملہ سن کر کے اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں، جہاں تک کہ کہتے ایک وقت آیا کہ اب دل میں تقاضا ہوا کہ اب اٹھ جاؤ، اٹھ کے بیٹھ جائے۔ تو ہم یہ کھڑے ہیں، جھکے ہیں، سجدے میں ہیں، بیٹھے ہیں۔ اب یہ بیٹھتے ہیں جو، تو بیٹھنے میں بھی ایک تصور ہے کہ اللہ سامنے ہے اور ہم اللہ کے سامنے اس طرح سے بیٹھے ہیں ادب کے ساتھ۔ اسی لیے بزرگوں نے، ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ آستین ایسا کر کے جانا نماز میں کیسا ہے، علماء لکھتے ہیں مکروہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دربار کے ادب کے خلاف ہے۔ اپنے پیجامے کے پائنچے کو موڑ لینا، اپنے آستین کو ایسے موڑ لینا، چڑھا لینا، یہ دربار کے ادب کے خلاف ہے۔ یہ جو بیٹھتے ہیں نماز میں، یہ ہمیں ادب سکھاتا ہے۔ ایسے بیٹھو اللہ کے سامنے، ایسے رکوع کرو اللہ کے سامنے، ایسے سجدہ کرو اللہ کے سامنے، ایسے کھڑے ہو ہاتھ باندھ کر کے اللہ کے سامنے، نظریں نیچی، چہرہ قبلے کی طرف، اور ایسے کھڑے ہو جاؤ اور بالکل پرسکون انداز میں کھڑے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قانتین کا لفظ ہے کہ قنوت کے ساتھ، یعنی سکون کے ساتھ، قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے کھڑے ہو بالکل سکون کے ساتھ۔ تو سکون کی کیفیت میں کھڑا ہونا کہ آدمی رکوع کرنا بھول جائے، اور رکوع میں جائے تو اٹھنا بھول جائے، سجدے میں جانا بھول جائے، اتنا سکون ایک ایک چیز میں۔ یہ کیفیت تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنے کی۔ وہ نماز میں اتنا سکون پاتے تھے۔ تہجد اپنی پڑھ لی ہے، نکلے صحابہ کی نگرانی کرنے کے لیے، تو جس کو اچھا قرآن پاک پڑھتا ہوا دیکھا، سنا، اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اب سننے لگے۔ وہ قرآن پاک انہی کے اوپر نازل ہوا ہے، انہوں نے ان کو یاد کرایا ہے، لیکن کوئی اچھا پڑھ رہا، کوئی لطف لے رہا قرآن پاک کا، تو آپ کو بھی لطف آنے لگتا تھا۔ تو یہ سب کیفیات ہوتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کیفیات کو جو لوگ نہیں دیکھتے، بس جنگ اور لڑائی اور فلاں بس سوچتے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے۔ مسلمانوں کا غلبہ مقصود نہیں ہے کہ دنیا پر مسلمانوں کی حکومت اور غلبہ ہو جائے، یہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود صرف اتنا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائیں۔ اگر ایک آدمی مسلمان ہو اور پوری دنیا پر حکومت قائم کر لے، لیکن اللہ کے وہاں اللہ کے دربار میں اس کی رسائی نہیں ہو پائی، تو اس کی ساری زندگی بیکار گئی۔ ایسے ہی اگر پوری قوم کھڑی ہو جائے اور ترقی کر جائے اور ہر ایک کے پاس پیسے ہو جائے، مال و دولت ہو جائے، لیکن اللہ ان سے ناراض ہو، تو یہ کس کام کا ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں یہ بات کہیں نہیں ہے کہ مسلمان صرف پیسے کما لیں حکومت بنا لیں. ایسا کوئی آپ کی تعلیم نہیں ہے. آپ کی تعلیم ہے ہر انسان مسلمان کی قید نہیں ہے. آپ کی تعلیم میں ہر انسان، جو بھی انسان ہے سب اللہ کے بندے ہیں. یہ مسلم غیر مسلم یہ تفریق ہم لوگ کرتے ہیں نا، یہ ہمارا فرقہ ہے تمہارا فرقہ ہے. اللہ کی نظروں میں سب اللہ کے بندے ہیں. جیسے ایک باپ کے 5 بیٹے ہوں تو وہ 5 بیٹوں میں سے 2 فرما بردار ہیں، 3 نافرمان ہیں. تو بھائی تو نفرت کرتے ہیں کہ یہ باپ کی عزت نہیں کرتا، یہ باپ کا ادب نہیں کرتا. بھائی اس لیے نفرت کرتے ہیں نا بھائی سے. لیکن باپ اور ماں کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو 3 بگڑے ہوئے ہیں یہ بھی واپس آئے، صحیح ہو جائے، سب اچھے ہو جائے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کہ سب بندے اچھے ہو جائیں، سب نیک ہو جائیں. تو مسلمانوں کو جو سوچنا ہے، جو طریقہ ہے مسلمانوں کا کہ ہم پہلے نیک ہیں، میرا اللہ سے تعلق صحیح ہو جائے. چاہے ہم دنیا میں محکوم بن کر کے رہیں یا غریب بن کر کے رہیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. میرا اللہ سے تعلق صحیح ہونا چاہیے. آخرت کی کامیابی اور یہی فکر اور یہی جذبہ ہر ایک کے ساتھ کہ اس کی آخرت سنور جائے. دنیا تو گزر ہی جائے گی جیسے تیسے، آخرت سنور جائے. بس جو آدمی اس جذبے پر کام کرے گا وہ ہے نبی کے طریقے کا. اور جو لوگوں کو اپنی جماعت کی طرف بلائے، اپنے گروہ کی طرف بلائے، اپنے ادارے کی طرف بلائے، اپنے مدرسے کی طرف بلائے، اپنی خانقاہ کی طرف بلائے. میری خانقاہ بڑی ہو جائے، زیادہ لوگ مرید ہو جائیں، میرے مدرسے میں اتنا پیسہ آ جائے، اتنا چندہ آ جائے، اتنے لڑکے پڑھ لیں. جو اس کی طرف بلاتا ہے وہ غلط ہے. جو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کے ہو جائیں وہی صحیح لوگ ہیں. بس یہی نبی کا طریقہ ہے. اللہ کے بندے اللہ کے ہو جائیں، میرے ہوں نہ ہوں. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو اسلام میں جو تعلیم ہے یہ اپنا بننے کی ہے کہ اپنا اللہ سے درست کر لو. بس ہر آدمی یہ دیکھ لے کہ قیامت کے دن اس کو جو اپنا حساب دینا ہے وہ کیسے دے گا. تو اس مقام تک جانے کے لیے جو ایک سلسلہ ہے، ہم نے پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا، لیکن اس میں 1-2 تعبیر درست نہیں تھی تو تعبیر میں کچھ کمی رہ گئی. اس کو بتانا یہ تھا کہ ایک اللہ کا راستہ چلنے کے لیے پہلے سب سے جو انسان کے دل میں بات آتی ہے وہ محبت ہوتی ہے. سب سے پہلے کیا آتی ہے؟ محبت. محبت کے بغیر یہ محبت جو ہوتی ہے یہ پیٹرول کا کام کرتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ایندھن کا کام کرتی ہے. آدمی کے دل میں جب تک محبت نہ ہو اس وقت تک حرکت نہیں ہوتی. تو یا تو محبت ہو یا خوف ہو. یا محبت سے آدمی ہلتا ہے یا خوف سے ہلتا ہے. تو سب سے پہلے جو انسان کے دل میں چیز آتی ہے وہ ہے اللہ کی محبت. لیکن محبت کے معنی ہے دل کا میلان. دل کا میلان اگر کسی کی طرف ہے اور ہم اپنی جگہ بیٹھے ہوں، حرکت نہ کر رہے ہوں، تو یہ محبت ناقص ہے. اس محبت کو تھوڑا اور بڑھایا جاتا ہے فضائل سنا کر کے. جب فضیلت سنائی جاتی ہے تو وہ محبت تبدیل ہو جاتی ہے شوق میں. اب شوق پیدا ہو جاتا ہے نماز پڑھنے کا، شوق پیدا ہو جاتا ہے ذکر کرنے کا، شوق پیدا ہو جاتا ہے روزہ رکھنے کا، شوق پیدا ہو جاتا ہے حج کرنے کا. یہ شوق کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں شوق؟ جیسے آپ نے کسی کتاب میں یا کسی موبائل میں آپ نے کسی چیز کی تعریف سنی کہ اس چیز سے یہ فائدے ہوتے ہیں، یہ چیز بڑی کام کی ہے، پھر سن کر کے آپ نے انسنا کر دیا تو دل میں ایک جذبہ تو آیا کہ اس کو منگائیں کھائیں، لیکن نہیں، ہزاروں چیزیں آتی رہتی ہیں. ابھی شوق نہیں پیدا ہوا. جب شوق پیدا ہوگا تب کیا کریں گے؟
تب اپنے کسی جاننے والے سے پوچھیں گے کہ یہ چیز کہاں ملے گی، کیسے ملے گی، کس قیمت پر ملے گی۔ اب یہ جذبہ آپ کا ہو رہا اس طرف جانے کا۔ محبت کا مطلب ہوتا ہے میلان، محبت کے معنی میلان، دل ادھر مائل ہو گیا۔ ہزاروں چیزیں انسان کی نظروں سے گزرتی ہیں مگر دل کا میلان نہیں ہوتا، مگر کوئی ایک ایسا گزرتا ہے جس کی طرف دل کا میلان ہو جاتا ہے، دل چاہنے لگتا ہے کہ اس کو حاصل کرو۔ تو جب تک دل چاہ رہا ہے، جب تک محبت ہے، جب اس کی کوشش شروع ہو گئی تو شوق، اس کو پانے کا شوق شروع ہو گیا۔ یہ دو مرحلے ہیں، پہلا مرحلہ ہے محبت دل میں آنا، دل کا میلان ہونا، اس کے بعد شوق۔ جیسے ایک آدمی نے حافظ قرآن کی فضیلت سنی کہ حافظ قرآن کا رتبہ اللہ کے وہاں کیا ہے، اس نے سوچا میں اپنے بیٹے کو حفظ قرآن کراؤں گا، دل میں ارادہ کر لیا، یہ اس کی طرف میلان ہو گیا۔ پھر اپنے بیٹے کو کہاں پڑھانا ہے، کس مدرسے میں بھیجنا ہے، اس کی تدبیر شروع کر دی، یہ شوق ہو گیا کہ مجھے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنانے کا شوق ہو گیا۔ تو پہلے محبت پھر شوق۔ اب شوق کے آگے کیا چیز ہوتی ہے کہ جب ہمیں شوق ہو جاتا ہے اور ہم اس کام کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں تو رفتہ رفتہ اس سے دل لگ جاتا ہے، یعنی ہم مانوس ہو جاتے ہیں اس سے۔ جب یہ انسان اپنی شوق والی چیز سے سکون پانے لگتا ہے تو اس کو کہتے ہیں انس۔ جیسے مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت، مسجد میں بیٹھنا کیا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، آدمی ساری دنیا سے کٹ کر کے مسجد میں آ جاتا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد میں جانا چاہیے، بیٹھنا چاہیے۔ تقریر سنی، دل میں ایک جذبہ ہوا کہ ہاں ہمیں کرنا چاہیے، لیکن کیا نہیں، تو محبت تو ہو گئی مسجد سے لیکن جا نہیں رہے۔ ایک ہے محبت بھی ہو گئی پھر جانے بھی لگے، ایسے ہی نماز کا وقت نہیں بھی ہے پھر بھی تھوڑی دیر خالی تھے، چلو مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کا گھر ہے، بابرکت جگہ ہے، سکون ملے گا، تو یہاں آ کر کے بیٹھنے لگے۔ اب یہ دیکھیے شوق ہے، پہلے محبت آئی پھر شوق آیا۔ اب اس شوق کے بعد کیا ہوا کہ جب کچھ دن مسجد میں بیٹھتے بیٹھتے گزر گئے تو محسوس یہ ہوا کہ جب مسجد میں بیٹھتے ہیں تو بڑا سکون رہتا ہے، طبیعت میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور مسجد کے علاوہ کہیں بیٹھتے ہیں تو سکون نہیں ملتا، بے چینی رہتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسجد سے انس ہو گیا ہے۔ انس سمجھ رہے ہیں؟ انس کے معنی ہے وہاں پر دل کو سکون ملنا، تو اب وہاں پر دل کو سکون ملنے لگا ہے، یہ ہے انس۔ نماز پڑھتے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے، یہ انس ہے۔ روزہ رکھتے ہیں تو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک انس کی کیفیت ہوتی ہے، بے چینی نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی، گھبراہٹ نہیں ہوتی، بلکہ ایک سکون کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو انس ہے۔ تو پہلے محبت، پھر شوق، پھر انس، یہ 4 درجے ہو گئے۔ ان چاروں درجوں کے بعد ان 3 درجوں، یہ 4 مرحلے ہو گئے۔ اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے رضا کا۔ رضا کے معنی یہ ہے کہ اب جب اس مسجد میں سکون ملنے لگا تو کبھی ایسا ہوا کہ مؤذن نے ڈانٹ دیا، کیوں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں آپ یہاں پہ، ہمیں دقت ہوتی ہے۔ لیکن اس ڈانٹ کے کھانے کے بعد بھی آدمی کا دل نہیں ہٹا مسجد سے، دل مسجد ہی میں لگا ہوا ہے۔ مؤذن صاحب کو منا رہے ہیں، مؤذن صاحب کو بہلا رہے ہیں، مؤذن صاحب تھوڑی دیر بیٹھ جانے دیے کیجیے۔ یہ کیا ہے؟ اب وہاں پر جو تکلیفیں پیش آ رہی ہیں اس پر دل راضی ہے، اس راستے میں جو تکلیفیں پیش آئیں اس پر دل مطمئن اور راضی ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے انسان کی جب انسان اعمال کے ساتھ انس حاصل کر لیتا ہے اور اللہ کے ساتھ اس کو انسیت ہو جاتی ہے، اس کے بعد رفتہ اس کو رضا بالقضاء حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے پر اس کا دل مطمئن رہتا ہے، بے چین نہیں ہوتا، تڑپتا نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر آپریشن جیسی تکلیف بھی پیش آ جائے تو بھی تڑپتا نہیں ہے، بالکل سکون سے۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے،
بڑے عالم تھے، جید مفتی تھے، کتابیں بھی لکھی، بڑا ادارہ بھی قائم کیا، بہت کچھ اللہ نے ان سے کام لیا۔ ان کے پیروں میں کوئی تکلیف ہو گئی اور ڈاکٹروں نے تجویز کیا کہ اس کو کاٹنا پڑے گا ورنہ یہ مرض جسم کے باقی حصے میں پھیل جائے گا۔ تو پیر کو کاٹنا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس میں ہم لوگ آپ کو انجیکشن لگائیں گے جس سے یا آپ کو بے ہوش کریں گے تاکہ ہم لوگ اس کو کاٹ سکیں، ورنہ آپ کو بہت تکلیف ہوگی۔ فرمایا کہ دیکھو اللہ کے یہاں تو جانا ہی ہے، مرنا تو ہے ہی سب کو، ہمیں بھی مرنا ہی ہے، لیکن اپنے ہوش و حواس سے ایسی کیفیت میں نہیں جانا چاہتے کہ جس میں ہم بے خبر ہو جائیں۔ اللہ کی یاد اتنی طبیعت میں رسی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اتنی دیر اللہ کی یاد سے غافل رہیں گے، بے خبر رہیں گے، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، پسند نہیں ہے یہ بات۔ تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بغیر بے ہوش کیے کیسے ہم لوگ آپ کا آپریشن کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ بس تم کو جب آپریشن کرنا ہوگا بتا دینا، ہم تم کو اشارہ کریں گے، تم پیر کاٹ لینا۔ مفتی صاحب اپنے ذکر میں مشغول ہوئے، اللہ کی طرف ایسے متوجہ ہوئے کہ ڈاکٹروں کو جب اشارہ کیا انہوں نے پیر کاٹ دیا پورا، اور مفتی صاحب کو احساس تک نہیں ہوا، سکون سے اپنے ساتھ مشغول رہے۔ ان کو کیا دکھ رہا ہوگا، کیا کیفیت رہی ہوگی دل کی، ذرا بھی تڑپے نہیں، ذرا بھی پریشان نہیں ہوئے، پیر کٹوا لیا آرام سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم لوگ سنتے تھے یا کسی صحابی کا سنتے تھے کہ تیر آ کر کے لگ گیا اور نکالنے کی پیٹھ میں لگا ہوا تھا اور نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، بہت درد ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں جب نماز میں مشغول ہو جاؤں نکال لینا۔ تو وہ تعجب سے سنتے تھے کہ وہ وقت کیسے حضرات تھے، اللہ کی محبت میں کتنا ڈوب گئے تھے۔ لیکن اس زمانے میں، اس دور میں اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اسپتال کے سارے ڈاکٹر حیران رہ گئے، جتنے مفتی صاحب کے مریدین تھے سب حیرت زدہ رہ گئے کہ اتنی زیادہ قوت برداشت، اتنا زیادہ اللہ کے ساتھ انس، اتنا زیادہ رضا بالقدر۔ ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک مقام آتا ہے جہاں پر آدمی دنیا کی تکلیفیں بھول جاتا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چندہ دینا ہوا اپنا پورے گھر کا مال اٹھا لا کر کے دے دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لے بھی لیا، ورنہ تو آپ منع کر دیتے تھے کہ یہ پورا مال صدقہ مت کرو، اگلے وقت میں فاقہ ہوگا اور تو کیا کرو گے، بس اللہ ہی کے اوپر اعتراض کرو گے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا مال کیوں لے لیا؟ اس لیے لے لیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا دل اللہ کے ساتھ مطمئن تھا۔ اگر ان کے گھر کے لوگوں کو فاقہ ہو جاتا، اس کے بعد کھانا نہیں ملتا، گزر بسر کے لیے سامان نہیں ملتا، اور اس میں ان کی جان چلی جاتی، تو بھی کسی کے لب پر شکوہ نہیں آتا، کوئی اللہ سے ناراض نہیں ہوتا کہ آپ نے ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا۔ اتنا دل کا اطمینان جس آدمی کو اللہ کے ساتھ ہو جائے، اس کے لیے فاقہ کرنے کی اجازت ہے، اس کے لیے کمانے کو ترک کرنے کی اجازت ہے، اس کے لیے توکل کرنے کی اجازت ہے۔ جس آدمی کو اللہ پر اتنا اطمینان ہو جائے، اس کو ان سب باتوں کی اجازت ہے کہ وہ اپنا سارا مال صدقہ کر دے، وہ اللہ کے توکل پر بیٹھ جائے، کمانا بند کر دے، کہہ دے کہ جب اللہ تعالیٰ دیں گے تو کھائیں گے، نہیں دیں گے تو نہیں کھائیں گے، کسی سے مانگیں گے نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، اور وہ اللہ پر توکل کر کے بیٹھ جائے۔ ایسے آدمی کے لیے توکل کرنا جائز ہے۔ ابھی کوئی آدمی آئے مفتی صاحب کے پاس، مفتی صاحب میں اپنا سارا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں، مفتی صاحب ان کو فوراً حدیث پڑھ کر کے سنائیں گے، کہیں گے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنا سارا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا نہیں، روک لو کچھ مال۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا آدھا مال صدقہ کر دوں، آپ نے فرمایا نہیں، اور روکو۔ انہوں نے کہا اچھا میں اپنا 1/3 مال صدقہ کر دوں، آپ نے فرمایا کہ کر سکتے ہو مگر اس میں بھی اور کم کر لو۔
پھر آپ نے فرمایا کہ تم اپنے ورثہ کو اتنا مالدار چھوڑ کر کے جاؤ کہ وہ ان کا تمہارے مرنے کے بعد گزر بسر کا کچھ سامان ان کے پاس رہے، وہ کسی کے سامنے بھیک نہ مانگے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، ایسا نہ ہو کہ گھر کی عورتوں کی عزت چلی جائے۔ اتنا مال اپنے پاس بچا کر کے رکھو، یہ زیادہ بہتر ہے کہ اپنے اہل و عیال کو غریب چھوڑ کر کے جاؤ اور وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے عزت بیچنے پہ مجبور ہو جائیں، دین بیچنے پہ مجبور ہو جائیں۔ تو تعلیم اللہ کے رسول ہی کی ہے یہ کہ پورا مال صدقہ مت کرو، لیکن اللہ کے رسول ہی نے حضرت ابوبکر صدیق کا پورا مال لے لیا، یہ اس لیے کہ وہ اس درجے پر تھے، وہ توکل اس درجے کا کر سکتے تھے، اور ہر آدمی نہیں قادر ہوتا ہے۔ اسی لیے کوئی آدمی کہے میں بھوکا رہوں گا آج سے، پھر جب اس کی جان حلق میں اٹک جائے گی، کمزوری کی وجہ سے مرنے لگے گا، تو اللہ پر اعتراض کرے گا، دین اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی فقر اور تندرستی کفر کا سامان بن جاتی ہے۔ فقر اور تندرستی پیسے نہیں ہے، عزت بچانی ہے۔ آدمی کو اپنی بھوک برداشت ہوتی ہے، عزت کی جانا گوارا نہیں ہوتا ہے، تو کیا کرتا ہے آدمی؟ پھر اپنا دین یا ایمان بیچتا ہے یا اپنی عزت اور آبرو بیچتا ہے۔ تو اس لیے آدمی کو تھوڑا مال اپنے پاس بچا کر کے رکھنا ضروری ہے، پورا مال صدقہ کر دینا، پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا نہیں مناسب ہے۔ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ رضا ایک مقام ہے، جب بندہ اللہ کے ہر فیصلے پر دل سے راضی ہو جائے اور اس کو اس میں سکون ملنے لگے، چاہے وہ فیصلہ اس کے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے اس کی اولاد چھین لی، اولاد واپس لے لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھاپے میں اولاد ملی، اولاد نرینہ۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے، وہاں پر پیدا ہوئے حضرت ابراہیم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوئے کہ اس سے پہلے آپ کے 2 صاحبزادوں کا انتقال ہو چکا تھا اور کوئی اولاد نرینہ آپ کے پاس تھی نہیں۔ تو جب یہ بیٹے پیدا ہوئے حضرت ابراہیم، آپ بہت خوش ہوئے، لیکن جب حضرت ابراہیم چند مہینوں میں وفات پا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم بھی ہوا۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ابراہیم، تم کو جدا کرنے پر، تمہاری جدائیگی پر ہم سب غمگین ہیں۔ آپ نے کہا کہ ہم سب غمگین ہیں، صحابہ بھی غمگین تھے۔ آپ نے فرمایا ابراہیم، تمہاری جدائیگی پر ہم سب غمگین ہیں، لیکن اپنی زبان سے وہی لفظ بولیں گے جس سے ہمارا رب خوش ہوگا۔ یہ جملہ آپ نے بولا۔ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی محبوب شخصیت، آپ کی محبوب اولاد آپ سے جدا ہو رہی ہے، آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر میں رکھ رہے ہیں، لیکن الفاظ سے ادا ہو رہے ہیں کہ ابراہیم، تمہاری جدائیگی سے ہم سب غمگین ہیں، لیکن زبان سے وہی لفظ بولیں گے جس سے ہمارا رب خوش ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ جن لوگوں کا اللہ سے تعلق قوی ہو جاتا ہے وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں۔ تو رضا بالقضاء ایک مقام ہے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے کوئی آدمی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان لائے اور اسی وقت سے راضی ہو جائے اللہ کے فیصلوں پر، اور کوئی آدمی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو دبانا پڑتا ہے، نفس پر قابو پانے کے بعد پھر وہ جاتا ہے رضا کے مقام پر۔ اس بات کو دوبارہ ہم نے کیوں سمجھایا؟ پچھلے ہفتے ہم بتا چکے تھے، مگر دوبارہ کس لیے بتایا اس کی وجہ ابھی بتا رہے ہیں، اس لیے کہ آگے کی جو 3 صورتیں ہیں ان سب میں یہی مضمون آ رہا ہے۔ تو دیکھیے کیا ہوگا جب آدمی کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس چل، ارجعی راضیتاً، اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہوگا، اپنے رب سے راضی ہوگا۔ کیسے؟ رب کے انعامات سے۔ رب تجھے جنت دے گا، اپنی رضا دے گا، اپنے انعامات سے نوازے گا، تو اپنے رب سے راضی۔ مرضیہ اور
رب تیرے اعمال سے راضی، تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی۔ صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی تو فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہو گیا اور وہ اللہ سے خوش ہو گئے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام سے اگر کوئی گناہ ہوا بھی ہو، کوئی غلطی ہو بھی گئی ہو، تو بھی قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ان کی غلطی کے بعد انہوں نے توبہ کر کے اللہ کو خوش کر لیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات پوری کیسے ہوگی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب نیک تھے، اور دین ہم تک پہنچانے میں اور کوئی واسطہ ہے ہی نہیں سوائے صحابہ کرام سے۔ اگر صحابہ کرام کی ذات پر کوئی قدغن لگائے، ان کو مخدوش کرے، ان پر عیب لگائے، تو ایک طرح سے وہ پورے دین پر عیب لگا رہا ہے، اور ان کی ذات پر عیب لگانے کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر عیب لگانا ہوا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے صحابہ سے محبت کرو، میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرو، اور جو لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ ان سے نفرت کریں۔ تو اب اگر کوئی صحابی سے نفرت کرے تو کتنی خطرناک بات ہو گئی۔ صحابی سے نفرت گویا نبی سے نفرت، اور صحابی سے محبت نبی سے محبت۔ اسی لیے ہر مسلمان کو اہل بیت سے محبت اور صحابہ کرام سے محبت کرنی چاہیے، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے، اپنا جو کچھ پڑھتے ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ سوچنا کہ ہم نبی سے تو محبت کریں، ان کو خوش کریں اور ان کی گھر والیوں کو ناراض کریں، ازواج مطہرات کو تکلیف پہنچائیں اور نبی کو خوش کریں، ممکن نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ کے صاحبزادوں کو، آپ کے صاحبزادیوں کو، آپ کے نواسوں کو، آپ کے گھر والوں کو تکلیف دیں اور نبی کو خوش کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایسے ہی صحابہ کو تکلیف دیں اور آپ کو خوش کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ صحابہ سے بھی پوری محبت اور اہل بیت سے بھی پوری محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوری محبت۔ جب تک یہ تینوں چیزیں اکٹھا نہیں کرے گا مسلمان، اس وقت تک اس کا ایمان پورا نہیں ہوگا۔ اور صحابہ ہی سے محبت نہیں ہے، یہاں سے لے کر کے یعنی ہم سے لے کر کے اور صحابہ تک جتنے واسطے ہیں، ان سب واسطوں سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ جن لوگوں نے حدیث مرتب کی، جن لوگوں نے قرآن پاک کی تفسیریں لکھی، جنہوں نے فقہ کی کتابیں لکھی، جنہوں نے تصوف کی کتابیں لکھی، جن لوگوں نے دین کو کسی نہ کسی طرح سے محفوظ کرنے کی کوشش کی، یہ سب کے سب لوگ، جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، جن لوگوں نے مسلمانوں پر حکمرانی کی، جن لوگوں نے مسلمانوں کی ترقی کے لیے کسی طرح کا کوئی کام کیا، ان سب سے محبت ہونی چاہیے۔ تو ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے نبی کی وجہ سے سب سے محبت کرنی چاہیے۔ اور اپنے نبی سے کیوں محبت کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ سے محبت ہے قرآن پاک میں، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی پیروی کرو۔ معلوم ہوا کہ کوئی آدمی کہے میں اللہ سے تو محبت کروں گا، نبی کی پیروی نہیں کروں گا، غلط بات ہو گئی نا۔ اللہ محبت کب کرے گا ہم سے؟ جب ہم نبی کی پیروی کریں گے، تب اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ ایسے ہی یہاں پہ بھی راضیۃ مرضیہ، ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالی ہم سے کب راضی ہوں گے؟ جب ہم اللہ کی ساری چیزوں کو پسند کریں نا، نبی سے محبت نہ کریں تو اللہ تعالی ہم سے کیسے راضی ہوں گے؟ نبی کے صحابہ سے محبت نہ کریں، نبی کے گھر والوں سے محبت نہ کریں، نبی کے علاقے والوں سے محبت نہ کریں۔ میرے ساتھ عمرے پہ کچھ لوگ تھے، وہاں کی حکومت کی برائی کر رہے تھے۔ میں نے کہا دیکھ لو، امام حرم روزانہ اپنے بادشاہ کے لیے، اپنی حکومت کے جو لوگ ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، روزانہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ جو بادشاہ ہے، جو ولی عہد ہیں،
جو اور جتنے عمرا اور حکام و سلاطین ہیں سب کو توفیق دیجیے کہ وہ نیک کام کریں، ان کو برے اعمال سے بچا لیجیے۔ ہم نے کہا یہ جو دعا ہوتی ہے اس کی کوئی اہمیت دل میں ہے کہ نہیں ہے؟ جب ان کے لیے دعا ہو رہی ہے تو امید کرو، اللہ سے یقین کرو اس بات کا کہ یہ لوگ بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہت میں یہی بات رکھی ہے، ایک آدمی جو بادشاہ ہوتا ہے جب وہ بگڑتا ہے تو پورے ملک میں بگاڑ لانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب وہ سنور جاتا ہے تو پورے ملک میں نیکی پھیلانے کی طاقت بھی اسی کے پاس ہوتی ہے۔ تو سب لوگ دعا کرو کہ وہ لوگ سنور جائیں، برائی مت کرو۔ عام طور پہ عادت پڑ گئی ہے، زبان خراب ہو گئی ہم لوگوں کی، بادشاہوں کی برائی کرتے ہیں، سعودی کی برائی کرتے ہیں، دوسرے اور عرب ممالک کی برائی کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا جملے بولتے ہیں ان کو۔ تو ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو پرہیز کرانا چاہیے۔ یہ ہم اس لیے نہیں کہتے کہ سعودی حکومت ہمیں پیسے دیتی ہے، ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہمارے ایمان کی حفاظت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے کی کسی بھی چیز کی برائی نہیں کرنی چاہیے، کسی بھی چیز کی برائی نہیں کرنی چاہیے، تو بس نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس میں وجہ کیا ہے، لنک کیا ہے، کیوں وہ لوگ برائیاں کرتے رہے، ہم برائی کریں نہ ان کی؟ بھائی تمہارے ذمہ کہاں ہے ان کی برائی کرنا؟ اگر تم کو اصلاح کرنا ہو تو جا کر کے ان کی اصلاح کرو، ان کو بولو، لکھ کر کے خط بھیجو۔ یہاں بیٹھ کر کے ان کی برائی کرنے سے علاقے میں لوگوں کو اور بدگمانی پیدا کرانا اور کیا کرنا ہے؟ آپ جانتے ہیں جو مقامی لوگ ہیں اپنے علاقے کے، اگر ان کے سامنے آپ سعودی کی برائی کریں گے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ اپنے مذہبی مقامات کی کوئی برائی کرتا ہے، کوئی ان کا تذکرہ نکالتا ہے؟ لیکن لوگوں کو سمجھ ہی نہیں پڑتی، مدینے کی برائی، مکے کی برائی، علاقے کی برائی، لوگوں کی برائی، عادت پڑ چکی ہے، عادت خراب ہو چکی ہے، زبان بیکار ہو چکی ہے ہم لوگوں کی۔ کہتے ہیں یہ تو آزادی ہے، آزادی نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ کی برائی کرو مجمع میں، ماں باپ میں کوئی کمی نہیں ہوتی کیا؟ اپنے ماں باپ میں، اپنے بھائی بہن میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، لیکن لوگ اپنے بھائی بہنوں کی، اپنے ماں باپ کی کمیوں کو برسر مجمع نہیں بیان کرتے، خاندان کی عزت جائے گی۔ تو ہر جگہ اور جگہوں پہ بھی تو سوچنا چاہیے۔ اپنے مسلمان بادشاہوں کی برائی کرنے سے کس کا نقصان ہے؟ غیر مسلموں کا ہے، اپنا ہی نقصان ہے نا۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، زبان پر قابو کرنا سیکھیے، جو بات بولنا ضروری نہیں ہو نہ بولیے، اپنے رب کی طرف واپس چل اس حال میں کہ تو راضی اور تجھ سے وہ راضی، یہ ہے راضیہ اور مرضیہ۔ فادخلی فی عبادی، تو داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اللہ تعالیٰ ایسے فرمائیں گے کہ داخل ہو جا میرے بندوں میں۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ جب تک آدمی اللہ کے نیک بندوں کے طریقے پر نہیں چلتا ہے، یہ نبی کی بات نہیں ہو رہی ہے، جتنے نیک بندے ہیں، جب تک آدمی اللہ کے نیک بندوں کے طریقے پہ نہیں چلتا، ان کی جماعت میں شامل نہیں ہوتا، اس وقت تک جنت کی امید مشکل ہے۔ اس لیے کہ جنت بنائی گئی نیک بندوں کے لیے، تو پہلے نیک بندوں میں شامل ہونا چاہیے نا۔ اسی لیے لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں نیکی سکھا دیجیے۔ اب اس کے بعد سبق ہے سورہ بلد کا، دیکھیے ترجمہ دیکھیے گا اور مفہوم اس کا دیکھیے۔ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، کس شہر کی؟ مکے کی۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں مکے کی، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ برائی کرتے ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، جب کہ اے پیغمبر تم اس شہر میں مقیم ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مقیم ہے، تو اس کی تو برائی کی نہیں جا سکتی، اور مکے کی برائی بھی نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ مکے میں حرم ہے، وہاں کعبہ ہے، تو وہاں کی برائی نہیں کی جا سکتی۔ جب نبی اس شہر میں مقیم تھے یعنی مکے میں تھے، تو وہاں نہیں برائی کی جا سکتی تھی۔ اور نبی سے مراد کیا ہے؟ نبی کی تعلیمات ہیں، تو نبی کی تعلیمات تو زندہ ہے مکے میں بھی اور مدینے میں بھی۔ وہاں نماز چھوڑنے کا تصور نہیں ہے کہ لوگ نماز چھوڑ دیں،
حرم سے اتنی محبت کرتے ہیں عرب کے لوگ، کبھی عربوں سے ملیے دیکھیے اندازہ ہوگا، حرمین شریفین سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کا تصور ہم لوگوں کو نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت بچپن سے پیدائشی ہے، وہ سب کے سب اللہ کے رسول کے عاشق ہیں۔ آپ کو اعمال میں کسی میں کمی دکھ سکتی ہے، لیکن عشق نبی میں کمی عرب میں کسی میں بھی نہیں ہے۔ آپ کبھی بھی دو مسلمان لڑائی کر رہے ہوں اور ان کے درمیان درود پڑھ کر کے دیکھ لیجیے، جیسے ہی ایک آدمی بولے گا صلی علی النبی، دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ ایک نے کہہ دیا کہ نبی پر درود بھیجو، دونوں اپنی لڑائی چھوڑ کر کے الگ ہو گئے، نبی کی بات آ گئی، بات ختم۔ ایسے ہوتا ہے وہاں پر۔ ابھی ایک صاحب کچھ ہی دنوں پہلے قصہ سنا رہے تھے، کہنے لگے ہم لوگ ٹیکسی کے لیے پریشان تھے، وہ کافی ٹیکسی والے پیسے مانگ رہے تھے اور ہم لوگ پریشان۔ ایک ٹیکسی والا بڑی ٹیکسی لے کر کے آیا، پورا ہم لوگوں کا خاندان تھا، عورتیں تھیں، اور زیادہ پیسے مانگے اس نے، ہم نے کہا کہ نہیں۔ تو اس میں ایک صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کہہ دیا، ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر رحم کرو، اللہ آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اب یہ حدیث شریف ہے، ارحموا من فی الارض۔ جیسے ہی اس ایک چھوٹے صاحب تھے، اس میں کوئی، انہوں نے اس کو متاثر کرنے کے لیے یہ جملہ پڑھ دیا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ بس کہنے لگا رے لا حول ولا قوت الا باللہ، پریشان کر دیا تم نے، آؤ چلو چلو بیٹھو، جلدی بیٹھو جلدی بیٹھو۔ بٹھا لیا، سب کو بٹھا لیا، پیسے بہت مانگ رہا تھا، لیکن ایک حدیث سنی اور اس کے بعد اس سے ساری کیفیت بدل گئی۔ اب کاروبار اور بزنس بھول گیا، اب جلدی بیٹھو جلدی بیٹھو، بیٹھ جاؤ، کیا تم نے پریشان کر ڈالا ہمیں، اس طرح کی بات ہے۔ مطلب یہ کہ ایک معاملے کی بات ہمارے تمہارے درمیان تھی، تم نے حدیث پڑھ کر کے ہم کو پریشان کر دیا۔ تو بتائیے، لوگ گالی بکتے تب سامنے والے متاثر ہوتے، یہاں حدیث پڑھی اور سامنے والا ایک دم دب گیا، چلو بیٹھ جاؤ جلدی سے۔ اب پیسے دینے کی بات ہے، چلو جو تم کو ہم دے دو، کوئی بات نہیں، اب ہماری طرف سے کاروبار ختم۔ یہ کیفیت ہے وہاں، اور یہ عام لوگوں میں ہے۔ ہم لوگ ٹیکسی میں بیٹھتے تھے، ٹیکسی ڈرائیوروں سے بات کرتے تھے، کسی موضوع پر بھی بات کرو، قرآن و حدیث اتنا پڑھ دیتے تھے وہ لوگ کہ ہم لوگ سوچتے تھے کہ اتنی حدیث تو ہمیں نہیں یاد ہے۔ ہم لوگ پورے عالم ہو کہلاتے ہیں اپنے علاقے میں، اور یہ ڈرائیور کہلاتے ہیں اپنے علاقے میں، ان کو حدیثیں زیادہ یاد ہیں، ان کو آیتیں زیادہ یاد ہیں۔ وہ لوگ بچپن سے اسی پر پلے بڑھے ہیں۔ وہاں کی برائی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کوئی برا کام ہو رہا ہو تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ان برائیوں سے اس علاقے کو پاک کر دیجیے، ہے نا۔ اب دیکھیے، لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ جبکہ اے پیغمبر تم اس شہر میں مقیم ہو، تو اس وقت تو آپ مقیم تھے اس میں، لیکن پھر اب آپ مقیم ہو گئے مدینے میں، اب مدینہ اور مکہ دونوں کا درجہ ہو گیا، محفوظ ہو گیا۔ اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی، باپ سے مراد یہاں آدم علیہ السلام ہے، اور اولاد سے مراد انسان ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ تمام انسانوں کی، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ انسان جو پیدا ہوا ہے یہ مشقت کے حساب سے بنایا گیا ہے۔ ماں کے پیٹ میں مشقت، پیٹ سے باہر آنے کے بعد پرورش میں مشقت، پرورش کے بعد کمانے کی مشقت۔ جانور پہلے دن سے اپنی خوراک تلاش کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، انسان 15 سال تک اپنی خوراک تلاش کرنے کے قابل نہیں ہوتا ہے، مشقت ہی تو ہے۔ اور 2 سال تک تو اتنا معذور ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماں کی کروٹ سے بھی دب کر کے مر سکتا ہے، اتنا معذور ہوتا ہے، کوئی کیڑا کوئی کچھ بھی کھا سکتا ہے، اس کو کاٹ سکتا ہے۔ تو انسان جو بنایا گیا ہے وہ مشقت میں، اور اس کی ہر چیز مشقت میں ہے۔ انسان کی روزی آسانی سے نہیں ملتی، جانوروں کو ان کی روزی کتنی آسانی سے ملتی ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں جانور ہیں، لیکن انسان بھی دیکھیے، آپ کو یہ تو معلوم ہی ہوگا نا کہ 8 ارب انسانوں میں 1 ارب انسان کماتے ہیں۔ 8 ارب انسانوں میں کمانے والے انسان کتنے ہیں؟ 1 ارب۔ اور یہ جو 1 ارب انسان کماتے ہیں، ان سب کی کمائی کا طریقہ کیا ہے؟ ان کو بھی کس طریقے سے کماتے ہیں؟ ان کی کوششوں کا کتنا دخل ہے کمانے میں، اور اللہ کی نعمت کا اور اللہ کے فضل کا کتنا دخل ہے؟
آپ غور کر لیجئے، کبھی حساب جوڑیے۔ ابھی اگر کسی علاقے میں بارش نہ ہو اللہ کی طرف سے یا زیادہ ہو جائے تو دونوں صورتوں میں سارے انسان بے بس ہو جاتے ہیں، یعنی وہ 1 ارب انسان بھی بے بس ہو جاتے ہیں کہ اب کیسے کمائیں۔ کہیں طوفان آ جاتا ہے، کہیں کچھ ہو جاتا ہے، تو انسانوں کی بے بسی رہتی ہے۔ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا ڈالا ہے، کہتا ہے میں نے خوب مال خرچ کیا۔ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دی اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ ان نعمتوں کی گہرائی پر غور کیجیے گا تو دل سے اللہ کا شکر ادا ہوگا۔ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دی اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے ہیں، پھر بھی وہ اس گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکا؟ اور تمہیں کیا پتا کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ گھاٹی کیا ہوتی ہے؟ پہاڑوں کے درمیان 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو نیچے تھا، نیچے اترنے میں کہیں کہیں ایک بڑا سا گڈھا آتا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں، اور اوپر چڑھنے میں کہیں کہیں بڑی چٹان آ جاتی ہے، اس کو بھی گھاٹی کہتے ہیں۔ عقبہ کا جو لفظ ہے وہ دونوں کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ بڑی چٹان آ گئی جس سے آگے جانے کا راستہ رک گیا، اب بڑی مشکل سے وہ چٹان پار ہوگی، پھر نکلیں گے، آگے بڑھیں گے۔ یا نیچے اتر رہے تھے اور ایک بڑا گڈھا آ گیا، اس کے اندر سے نکل کر کے کسی طرح سے مشکل سے اپنا راستہ نکالا۔ جو لوگ پہاڑی راستوں کے سفر سے واقف ہیں ان کو یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو دین میں بھی عقبات آتے ہیں، کہیں بڑی رکاوٹ آ جاتی ہے عمل کرنے میں، کہیں بڑا گڈھا آ جاتا ہے جس میں آدمی کو لگتا ہے کہ اب اس کے آگے ہم نہیں چل پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم جانتے ہو گھاٹی کیا ہے؟ گھاٹی کیا ہے؟ کسی کی گردن غلامی سے چھڑا دینا۔ اگر کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کے جرم میں غلام بن گیا ہو کسی کا، تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کو غلامی سے نکالو تو تم کو ثواب ملے گا۔ یہ ہے گھاٹی سے نکلنا۔ پھر کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلا دینا کسی رشتہ دار یتیم کو یا کسی مسکین کو جو مٹی میں رل رہا ہو۔ پھر ان لوگوں میں بھی شامل نہ ہوا جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی تاکید کی ہے اور ایک دوسرے کو رحم کھانے کی تاکید کی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے نصیب والے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے وہ نحوست والے لوگ ہیں۔ ان پر ایسی آگ مسلط ہوگی جو ان پر بند کر دی جائے گی، یعنی اسی آگ کے اندر وہ چاروں طرف سے بند ہو جائیں گے۔ یہ ہے سورہ بلد۔ اب سورہ شمس آ گئی۔ سورہ شمس کا جو مضمون ہے یہ ہم پہلے ابھی بیان کر چکے ہیں اپنی تقریر میں، اس لیے اس پر اب زیادہ تقریر نہیں ہے، صرف ترجمہ سنیے۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی، اور چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ سورج جب چڑھتا ہے، تیز دھوپ پھیل جاتی ہے پوری دنیا پہ، تو وہ اس کے عروج کا وقت ہوتا ہے۔ اور چاند جب سورج ڈوب رہا ہو اور چاند نکل رہا ہو، یہ مہینے کے درمیانی راتوں میں ہوتا ہے۔ ادھر سورج ڈوبا، ادھر چاند نکلا، تو وہ 13ویں کا چاند ہوگا، 12ویں کا چاند ہوگا، 13ویں کا ہوگا، 14ویں کا ہوگا، 15ویں کا ہوگا۔ سورج ڈوبتے وقت جب چاند پوری طرح سے نکل آئے تو وہ پورا چاند ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ چاندنی، جب چاند پوری چاندنی بکھیر دے اس کی قسم کھائی گئی ہے، اور سورج جب اپنی دھوپ پوری بکھیر دے۔ واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی اور دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھا دے، یعنی دن بھی پورا ہو جائے، اور رات کی جب وہ اس پر چھا کر اسے چھپا لے، یعنی سورج کو چھپا لے جائے، تو مطلب یہ کہ رات پوری ہو جائے۔ تو رات پوری ہو جائے، دن پورا ہو جائے، چاندنی پوری ہو جائے، دھوپ پوری ہو جائے، سورج کی دھوپ پوری ہو جائے، یہ ہے اس جگہ پر قسم کے الفاظ۔ اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا، یعنی اللہ کی، اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھایا، یعنی زمین کی قسم اور آسمان کی قسم اور ان کو بنانے والے کی قسم، اور انسانی جان کی قسم، انسانی جان جو انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے، اور انسانی جان کی، اور اس کی جس نے اسے سنوارا، پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے بدکاری کی ہے، اور وہ بھی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی ہے۔ انسان کے دل میں اللہ نے دونوں باتیں ڈال دی ہیں۔
فلاح اسے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنائے، اور نامراد وہ ہوگا جو اس کو گناہ میں دھنسا دے۔ اس بات پر ابھی ہم بیان کر چکے، نفس کو قابو میں کرنا یہی کامیابی ہے، نفس کو قابو میں کرنا یہی کامیابی ہے، اور نفس کے قابو میں رہنا یہی نامرادی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں نفس پر سارا زور دیا ہے کہ اپنے نفس کو قابو میں کرنا سیکھو۔ سورج کی قسم کھائی ہے، چاند کی قسم کھائی ہے، زمین دن کی اور رات کی اور آسمان کی اور زمین کی، اتنی بڑی بڑی مخلوقات کی قسم کھا کر کے آخر میں جو سب سے بنیادی قسم تھی وہ ہے نفس۔ انسان کو اللہ نے جو نفس دیا ہے وہ ان ساری مخلوقات سے بڑا ہے۔ جو ہمارے پاس نفس ہے یہ نفس ان ساری مخلوقات سے بڑا ہے۔ دیکھنے میں کوئی پوچھے کہ تمہارا نفس تمہارے جسم میں کہاں ہے تو کیا بتائیں گے کہاں ہے؟ نہیں بتا سکتے۔ لیکن اگر کوئی پوچھے کہ جو تمہارا نفس ہے اس کے بارے میں جانتے ہو کتنا بڑا ہے؟ وہ چاند سے بھی بڑا ہے، سورج سے بھی بڑا ہے، زمین سے بھی بڑا ہے، آسمان سے بھی بڑا ہے، دن اور رات کی گردش سے بھی بڑا ہے، بہت بڑا یہ نفس ہے۔ کوئی پوچھے کیسے؟ اس کو سمجھاؤ کیسے یہ نفس اتنا بڑا ہو گیا؟ اس کو سمجھانے کے لیے اب یہ تقریر بہت مختصر لفظوں میں ہے، اس لیے کہ ہم پہلے اس کو سمجھا چکے ہیں کہ انسان کو اللہ نے جو نفس دیا ہے اسی نفس کے لیے ہی تو جنت اور دوزخ بنائی گئی ہے۔ یہ کس کے لیے بنائی گئی جنت دوزخ؟ نفس کے لیے۔ اگر کامیاب ہو جائے نفس یعنی درست کر لیا جائے تو اس کو جنت ملے گی، اور جنت کتنی بڑی ہوگی؟ اس دنیا سے 10 گنا بڑی، جو سب سے چھوٹی جنت ہے۔ تو جو سب سے بڑی جنتیں ہوں گی ان کا کیا پیمانہ ہوگا؟ بڑے بڑے لوگوں کی جنتیں کتنی بڑی ہوں گی؟ ان جنتوں کے لیے اللہ نے کیا بنایا؟ نفس۔ اور جو جہنم اللہ نے بنائی ہے جس کے بارے میں ہے کہ اس میں کتنے بڑے بڑے اژدہے اور کتنے بڑے بڑے ساری تکلیف کی چیزیں ہیں، اس ساری جہنم میں یہ دنیا اس جیسی ہزاروں لاکھوں دنیا ڈال دی جائے گی تب بھی جہنم بھرے گی نہیں، اور وہ کہے گی کہ اور حل من مزید۔ تب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں اپنا پیر، قدم مبارک جو اللہ تعالیٰ اس میں اپنا پیر رکھ دیں گے، اور جس کی وجہ سے وہ اڑس جائے گی اور کہے گی کہ بس بھر گئے۔ تو جہنم بہت بڑی اللہ نے بنائی، کس کے لیے بنائی ہے؟ نفس کے لیے۔ تو نفس کے لیے اللہ نے جنتیں بنائی ہیں، نفس کے لیے اللہ نے جہنم بنائی ہے، اور نفس کو جب اللہ تعالیٰ کو ان دونوں جگہوں پہ لے جانا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ پوری زمین آسمان میں جتنے سیارے ستارے ہیں ان سب کو توڑ پھوڑ کر کے ختم کر دیں گے۔ ایک نئی دنیا بنے گی۔ اس نئی دنیا میں کون لوگ آباد ہوں گے؟ جنہوں نے اپنے نفس پر قابو پایا ہوگا۔ تو اب اس سے سمجھ میں آ رہا ہوگا نا کہ نفس کیا ہے۔ اسی نفس کا جو سب سے اعلیٰ پیمانہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ سید البشر ہیں نا، تمام انسانوں کے سردار ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجے کا جو نفس ہے وہ کس کا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور ان کا جو نفس ہے ان سے بڑا اللہ کے بعد جو سب سے اونچا رتبہ ہے کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو نفس انسان کو ملا ہے اس نفس کو اللہ نے کتنا بڑا بنایا ہے۔ اسی کے لیے زمین پیدا کی گئی ہے، اور اسی کے لیے آسمان بنائے گئے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ان سب کو توڑا جائے گا، اور اسی کی وجہ سے جنتیں بنائی جائیں گی، اسی کی وجہ سے جہنم بنے گی، اسی کی وجہ سے سب کچھ ہونے والا ہے۔ پوری کائنات میں جو ہلچل ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ نفس کی وجہ سے۔ انسان کو جو نفس ملا ہے اسی کی وجہ سے پوری کائنات کی ہلچل ہے۔ اس لیے سمجھ لیجئے اس بات کو کہ نفس کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے بدکاری کی ہے، اور وہ بھی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی ہے۔ فلاح اور کامیابی کس کو ملے گی؟ جو اس نفس کو پاکیزہ بنا لے۔ اور نامراد کون ہوگا؟
اور نامراد وہ ہوگا جو اس کو گناہ میں دھسا دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو صالح علیہ السلام نے اپنی اونٹنی کے لیے، اپنے قوم کے لیے، قوم کی اصلاح کے لیے کیا کیا کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے معجزے میں ان کو اونٹنی دی، پھر قوم نے ان کی اونٹنی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا اور کیا ہوا، اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قوم سمود نے اپنی سرکشی سے پیغمبر کو جھٹلایا۔ جب ان کا سب سے سنگدل شخص اٹھ کھڑا ہوا تو اللہ کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کا اور اس کے پانی پینے کا پورا خیال رکھنا۔ پھر بھی انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ نتیجہ یہ کہ ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کی اینٹ پہ اینٹ بجا کر سب کو تہو بالا کر دیا، برابر کر دیا، اور اللہ کو اس کے کسی برے انجام کا کوئی خوف بھی نہیں ہے۔ بادشاہ جب اپنے ملک میں کسی قوم کو سزا دیتا ہے تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں لوگ بغاوت نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قوم میں جب کسی کو سزا دیتے ہیں تو اللہ کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی قوم ہمارے خلاف بغاوت کرے گی۔ واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، کہ حقیقت میں تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ ہیں۔ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ انسان کی کوششیں، انسان پیدا ہوا ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنے والا بنا کر کے، انک قادح الی ربک قدحا، کہ اے انسان تو اپنے رب تک پہنچنے کی کوشش کرے گا بہت زیادہ، لیکن وہ کوشش صحیح سمت میں ہوگی کہ غلط سمت میں ہوگی، اس کا فیصلہ نبی کی تعلیمات سے ملا کر کے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ قسم کی ہوں گی، سب کی کوشش اللہ کو پانے کی ہے لیکن الگ الگ طریقے سے۔ اب جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا، تقوی اختیار کیا، اور سب سے اچھی بات کو یعنی کلمے کو دل سے مانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دل سے مانا، تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے۔ رہا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا اور اللہ سے بے نیازی اختیار کی اور سب سے اچھی بات کو جھٹلا دیا، یعنی کلمے کو اور قرآن پاک کو جھٹلا دیا، تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے۔ اور جب ایسا شخص تباہی کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس سے کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ سچ ہے کہ راستہ بتلا دینا ہمارے ذمے ہے، یہ سچ ہے کہ راستہ بتلا دینا ہمارے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے ذمے ہے تم کو راستہ بتانا، تم کو چلانا ہمارے ذمے نہیں ہے، چلنے کا اختیار تم کو دیا ہے، نیکی کے راستے پہ چلو یا بدی کے راستے پہ چلو۔ فجر کی نماز کا وقت ہو، اٹھ کر کے مسجد میں جاؤ نماز پڑھ لو، یا سوتے رہ جاؤ اور نماز نہ پڑھو، یہ دونوں باتوں کا اختیار تم کو دے دیا ہے۔ سورج اور چاند اور باقی ساری مخلوقات کی طرح پابند نہیں ہو کہ جو اللہ کا حکم ہے وہی کرنا ہے، اختیار دیا ہے بدی کا بھی اور اچھائی کا بھی۔ یہ سچ ہے کہ راستہ بتلا دینا ہمارے ذمے ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہیں، لہٰذا میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے، اس آگ میں کوئی اور نہیں، وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا، اور اس سے ایسے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی غلام کو دیکھتے تھے کہ اس کا مالک اس کو ستا رہا ہے تو وہ اپنا پیسہ لگا کر کے اس کو خرید لیتے تھے اور خرید کر کے اس کو آزاد کر دیتے تھے۔ تو بہت سے غلام اس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق کے آزاد کرنے سے آزاد ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق کبھی ان کے اوپر کوئی احسان نہیں رکھتے تھے کہ ہم نے تمہاری یہ بھلائی کی۔ ایک مرتبہ ان کے والد نے کہا کہ تم کسی مظلوم غلام کو آزاد کراتے ہو، ایسے غلام کو آزاد کرایا کرو جو تمہاری مدد بھی کرے، تھوڑا طاقتور ہو، تھوڑا کام کا ہو، تو تمہارے کام بھی آئے آگے۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ہم ان کو اللہ کے لیے کرتے ہیں، ان کو اپنے کسی مقصد سے نہیں کرتے آزاد۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا،
جس کا بدلہ دیا جاتا ہے، البتہ وہ صرف اپنے اس پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے جس کی شان سب سے اونچی ہے۔ یقین رکھو ایسا شخص عن قریب خوش ہو جائے گا، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یہ آدمی جو ہے جو اللہ کے لیے ایسا کرتا ہے بہت جلدی وہ خوش ہو جائے گا۔ کیسے خوش ہوگا؟ جب وہ اللہ سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ جو اس کا استقبال کریں گے، ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، جو استقبال ہوگا خوش ہو جائے گا۔ تو ہم نے بتایا تھا نا کہ اس صورت کے آخر میں جو راضیہ مرضیہ کا لفظ آیا ہے، نفس مطمئنہ کی بات آئی ہے، اسی سے جڑی ہوئی یہ دونوں صورتیں تھیں، تینوں صورتیں، اور اس میں نفس کی بات تھی، تو اسی لیے یہ تینوں صورتوں کا بیان آج ہو گیا الحمدللہ۔ اب اس کے بعد ایک پاؤ کے قریب رہ گیا ہے قارئ، تو انشاءاللہ وہ بھی کوشش ہوگی کہ اکتوبر یا نومبر کے پہلے ہفتے تک اس کو پورا کر لیا جائے۔ تھوڑا سا حصہ رہ جائے گا تو اس کو 24 نومبر انشاءاللہ، 24 نومبر کو ہے ختم قرآن پاک کی مجلس ہوگی۔ ختم قرآن پاک میں خوش ہو کر کے دعوت کرنا یہ بھی ثابت ہے، اور ختم قرآن پاک میں دعا میں سب کو بلانا یہ بھی ثابت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول تھا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کا معمول تھا کہ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے آخر میں پہنچتے تھے، جیسے ہم سب لوگ کرتے ہیں، کوئی آدھا پارہ کوئی ایک پارہ، صحابہ عام طور پر 3 پارے 4 پارے پڑھتے تھے، 7 دن میں قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ جو 7 منزلیں ہیں یہ صحابہ ہی کی ترتیب ہے، تو عام طور پر 7 منزلوں پہ وہ قرآن پاک ختم کر لیتے تھے، ہفتے میں قرآن پاک پورا ہوتا تھا ان کا۔ تو جب ان کا قرآن پاک پورا ہونے والا ہوتا تھا تو اکیلے دعا نہیں کرتے تھے، گھر والوں کو بلا لیتے تھے، کہتے تھے کہ آؤ ہماری آج ختم قرآن ہے، سب لوگ بیٹھ کر کے دعا کر لیں۔ اس سے جو گھر کے اور دوسرے لوگ ہوتے تھے ان کو بھی ترغیب ہو جاتی تھی، اور ہم بتا چکے ہیں کہ اس میں دین میں مقابلہ آرائی آ چکا ہے کہ دین کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو گھر میں ایسا ماحول کہ اپنی نماز، اپنی روزے، اپنی زکوٰۃ کی بات بچوں سے اس طرح کر دینا کہ بچوں کو اس سے زیادہ کرنے کا جذبہ ہو جائے، یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے ختم قرآن پاک پر ایک جلسے کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے ادارے کی طرف سے، اس کا سارا انتظام اور بندوبست ہے انشاءاللہ۔ آج میرا ارادہ ہے یہاں درس سے فارغ ہو کر کے پھر 1 گھنٹے کا ایک نظام ہے، 10 بجے سے 11 بجے کا دعوت نامہ پچھلے ہفتے ملا ہوگا، تو جن حضرات کو موقع ہوگا وہ اس میں شرکت کر لیں گے۔ وہی جامعۃ الہند جو ایک دل میں خواب ہے اسی کو لے کر کے کام شروع کر رہے ہیں، تو اس میں سب کو ساتھ جوڑنے کی کوشش ہے۔ تو خیر آج ارادہ یہ ہے کہ وہاں سے فارغ ہو کر کے بنارس جائیں گے، اور وہاں حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب تشریف فرما ہیں 2-3 دن سے، جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں، تو ان کو دعوت پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ مفتی افضل صاحب سے میں نے بات کر لی ہے، ادارے کا آرگنائزر ہیں، ان سے بات کی ہے کہ آپ بھی ساتھ چلیے اور چل کر کے مفتی صاحب کو دعوت دی جائے۔ اگر مفتی صاحب نے منظوری دے دی تو یہ ہم سب لوگوں کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی، اور پورے خطے کے جو اہل علم حضرات ہیں وہ کوشش کریں گے کہ وہ مفتی صاحب سے ملنے آئیں۔ ہوتا بھی اللہ والے آتے ہیں تو ان سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، تو آپ حضرات دعا بھی کر دیجیے گا کہ مفتی صاحب تشریف لانے کو منظور فرما لیں اور گورکھپور تشریف لائیں۔ وہ اللہ والے ہیں،